السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک چھوٹی سی کہانی پڑھنے والے ہیں جس کا نام ہے رنگین کمان، اور اس کو لکھا ہے زین علی نے۔ بہت ہی اچھی پیاری سی کہانی ہے اور بہت ہی ڈیفرنٹ سی کہانی ہے۔ ایک بہت اچھی خالہ ہیں جو اپنے بھانجے کے لیے بہت سی قربانیاں دیتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے یہ جاننے کے لیے آپ کو یہ ناول سننا ہوگا۔ بغیر وقت ضائع کیے کرتے ہیں ناول کا آغاز۔ چینل کو کر لیں سبسکرائب اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا تو۔ ماما ماما، 10 سالہ آمون نے اپنی ماں کو آواز لگائی۔ اس کی آواز میں جوش اور خوشی تھی۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں تھا اور اس کی ماں کچن میں تھی۔ کیا ہوا میری جان؟ ایک خوبصورت جوان لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ قدم قدم چلتی بیڈ تک آئی اور بیٹھ گئی۔ کیا ہوا آمون؟ وہ اسے پیار سے مون کہا کرتی تھیں۔ سبھی کہتے تھے ماما کل عید ہے۔ آمون 9 بجے سو گیا تھا، اور اب جب اچانک اس کی آنکھ کھلی تو اس نے عید کی خبر جاننے کے لیے ماں کو آواز لگائی تھی۔ ہاں میری جان، کل عید ہے، آپ سو جاؤ، کل جلدی اٹھنا ہے، وہ اداسی سے بولی۔ عید کا اعلان ہو چکا تھا، کل عید تھی، خوشیوں کا دن۔ اور بابا؟ آمون نے ماں کو امید بھری نظروں سے دیکھا۔ بیٹا وہ نہیں آ رہے۔ آمون نے اپنی ماں کا ادھورا جملہ پورا کیا۔ عید ہر کسی کے لیے خوشی نہیں لاتی، کچھ لوگ اس دن کی وجہ سے اداس بھی ہو جایا کرتے ہیں۔ آمون نے اداسی سے اپنی ماں کو دیکھا۔ وہ چھوٹا تھا لیکن کافی سمجھدار اور ذہین تھا۔ ہم کال کر لیں گے بابا کو کل، آپ سو جاؤ۔ آمون بنا کچھ کہے دوبارہ لیٹ گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی ماں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اٹھ کر باہر نکل آئی۔ یہ حسنہ ریا تھی، 24 برس کی خوبصورت اداس لڑکی۔ آمون اس کی بہن کا بیٹا تھا۔ وہ آمون کو جنم دیتے ہوئے اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ آمون کے لیے حسنہ ہی اس کی ماں تھی۔ آمون کا باپ جبران حمید کام کی وجہ سے لاہور رہتا تھا اور سال میں صرف 1-2 بار ہی آتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ آمون کی وجہ سے اس کی بیوی سارا گزر گئی تھی، اسی وجہ سے اسے آمون سے محبت تھی، نہ اس کا خیال تھا۔ وہ ہر ماہ حسنہ کو اس کے خرچ کے لیے ایک بھاری رقم بھیج دیتا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ رشتوں کو نبھانے کے لیے پیسوں کی نہیں، محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ حسنہ اس کے کمرے سے نکل کر باہر چھوٹے سے لیونگ روم میں آ گئی۔ ایک طرف صوفے تھے اور سامنے دیوار پر LCD لگی ہوئی تھی۔ دوسری طرف سامنے دیکھا جائے تو حسنہ کا کمرہ تھا، اور ایک طرف چھوٹا سا کچن، اور کچن کی بائیں طرف آمون کا کمرہ تھا اور اس کے ساتھ گیسٹ روم تھا۔ یہ چھوٹی سی بلڈنگ کا ایک خوبصورت فلیٹ تھا۔ یہ فلیٹ بھی جبران کا ہی تھا۔ حسنہ ریا کی ماں اپنے بیٹے کے ساتھ کسی دوسرے شہر میں رہتی تھی۔ باپ بہت عرصے پہلے اللہ کو پیارا ہو چکا تھا۔ حسنہ سارا کی شادی کے 1 سال بعد اس کے ساتھ رہنے آ گئی تھی، کیونکہ جبران شہر سے باہر ہی رہتا تھا۔ سارا کی وفات کے بعد حسنہ ریا نے اپنی تعلیم پوری کی اور ایک پرائیویٹ اسکول میں بطور ٹیچر نوکری شروع کر دی۔ شادی کے 2 سال بعد آمون پیدا ہوا اور سارا اللہ کو پیاری ہو گئی۔ تب سے حسنہ ہی اس کی پرورش کر رہی ہے، اس کی ماں بن کر۔ وہ آمون کو پیدا کرنے والی ماں تو نہیں تھی، لیکن پرورش کرنے والی بھی تو ماں ہی ہوتی ہے نا۔ اس نے صوفے کی سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھایا اور جبران کا نمبر ملانے لگی۔ 3-4 بار رنگ بجنے کے بعد آخر جبران نے کال اٹھا لی تھی۔ آپ کل آ رہے ہیں؟ اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ وہ دوسری طرف بولتے جبران کی بات سننے لگی۔ لیکن عید ہے، من کتنے ہی دنوں سے مجھے بار بار پوچھ رہا ہے، زیادہ نہ صحیح، کم از کم 1-2 دن کے لیے آ جائیں، وہ بتانے لگی۔ وہ بہت مس کرتا ہے آپ کو، اور اسے ضرورت بھی ہے آپ کی۔ وہ مزید کچھ بولنے کے لیے منہ کھولنے ہی والی تھی کہ یکدم رک گئی۔ دوسری طرف شاید جبران جواب دے رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ اس نے مایوسی سے فون کان سے ہٹایا۔ اس نے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر دیں۔ بارش کی وجہ سے موسم خوشگوار ہو گیا تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس کی شاید وہیں بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی تھی جب اچانک دروازے کی دستک سنائی دی۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، گھڑی رات کا 1 بجا رہی تھی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھی۔ وہ قدم قدم چلتی دروازے تک آئی۔ کون ہے؟ اس نے آواز لگائی۔ میں ہوں، حیدر علی۔ ایک مردانہ آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ دروازہ کھولو، میں بارش میں بھیگ چکا ہوں۔ حسنہ نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے ایک اونچے قد، گندمی رنگت والا جوان لڑکا بھیگی ہوئے کپڑوں میں کھڑا تھا۔ اس کا کسرتی جسم دیکھ کر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ روٹین سے ورک آؤٹ کرتا ہوگا۔ کپڑے بدل لو،
اس نے اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ وہ اندر داخل ہوا۔ شکریہ۔ وہ چلتا ہوا باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ اندر وارڈروب میں جبران کی ایک قمیص شلوار ہوگی، وہ پہن لو، اس نے پیچھے سے آواز لگائی۔ یہ حیدر علی تھا، حسنہ کا کزن اور دوست، حسنہ سے 2 سال چھوٹا۔ حیدر علی اسی شہر کی کمپنی میں کام کرتا تھا اور کبھی کبھار اس کی طرف چکر لگا لیتا تھا۔ وہ بعد سے نہا کر کپڑے تبدیل کر کے آ چکا تھا۔ یہ قمیص شلوار اسے ذرا چھوٹی اور تنگ تھی۔ اتنی رات کو کیسے آنا ہوا؟ حسنہ نے پوچھا۔ یار کیا بتاؤں، دوستوں کے ساتھ شاپنگ کرنے نکلا تھا، اچانک بارش ہونے لگی تو میں اس طرف اتر گیا، سوچا تم سے مل لوں گا۔ اچھا، رکو گے آج؟ حسنہ نے اگلا سوال کیا۔ ہاں ارادہ تو ہے، بائی دا وے عید مبارک۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے سامنے والے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ خیر مبارک، اس نے بے دلی سے جواب دیا۔ کیا ہوا حسنہ، سب ٹھیک ہے نا؟ وہ اس سے پریشان لگی تھی۔ نہیں یار، جبران کو کال کی تھی، اس کا کہنا ہے کہ وہ نہیں آ سکتا، آمون اسے روز یاد کرتا ہے، وہ بڑا ہو رہا ہے، اسے باپ کی ضرورت ہے۔ حسنہ تم کب تک ایسے رہو گی؟ وہ بولا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا جبکہ وہ دیوار پر لگی اپنی اور آمون کی تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیسے؟ وہ سمجھ چکی تھی کہ حیدر کیا کہہ رہا ہے، لیکن پھر بھی انجان بن رہی تھی۔ تم نے 10 سال اس بچے کو دیے اور اس کا بے پرواہ باپ کسی دوسرے شہر میں بیٹھا ہے، نہ اسے اپنی اولاد کی پرواہ ہے نہ تمہارے اس احسان کی۔ ایسی بات نہیں ہے حیدر، ہولے سے بولی۔ وہ ہر ماہ گھر خرچ تو بھیجتا ہی ہے۔ وہ اداس تھی، وہ بہت دکھی لگ رہی تھی۔ چلو، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو میرے ساتھ۔ حیدر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ کر کھڑا کیا۔ کہاں؟ مون سو رہا ہے، چلو مارکیٹ چلتے ہیں، مون کے لیے تم نے شاپنگ کر لی ہوگی اور مجھے پتہ ہے تم نے اپنے لیے کچھ نہیں لیا۔ ارے مجھے نہیں چاہیے کچھ۔ وہ دوبارہ سے بیٹھ گئی۔ چلو نا میرے لیے، حیدر نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ دونوں کی نظریں ملیں، حسنہ نے فوراً پلکیں جھکا لیں۔ اچھا چلو، وہ ہتھیار ڈالتے ہوئے بولی۔ میں ذرا منہ ہاتھ دھو لوں۔ وہ اٹھی اور باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ حیدر علی اس کا انتظار کرنے لگا۔ بارش رک چکی تھی اور وہ دونوں بلڈنگ سے باہر نکل آئے تھے۔ آمون سو چکا تھا تو وہ اسے گھر پر ہی چھوڑ آئے تھے۔ وہ دیکھو چاند، حیدر علی نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ حسنہ نے چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ آسمان میں ایک باریک ہی آدھے دائرے جیسی چمکتی ہوئی لکیر تھی۔ حسنہ تم شادی کب کرو گی؟ وہ دونوں چلتے ہوئے روڈ تک پہنچ چکے تھے۔ میں شادی ابھی کچھ نہیں سوچا۔ حیدر نے ایک ٹیکسی ڈرائیور کو اشارہ کیا تو وہ اپنی گاڑی لے کر ان کی طرف آ گیا۔ وہ دونوں اس میں سوار ہو گئے۔ میں کچھ کہوں؟ حیدر علی نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں کہو، وہ ہولے سے بولی۔ 10 سال تم نے جبران کی اولاد کو دے دیے، لیکن اس نے آج تک تمہیں شکریہ تک نہیں کہا۔ حیدر، وہ میری بہن کا بھی بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے وہ۔ حسنہ نے پہلے تو حیرانگی سے اسے دیکھا، پھر جواب دیا تھا۔ لیکن تمہاری اپنی بھی تو کوئی زندگی ہونی چاہیے نا؟ وہ باقاعدہ بحث کے موڈ میں تھا۔ میرے لیے میرا بیٹا مون ہی میری زندگی ہے۔ وہ آدھا میں اس کے منہ میں ہی رہ گیا تھا۔ حسنہ نے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ یہ آج حیدر اتنی عجیب باتیں کیوں کر رہا ہے؟ حسنہ ریا نے سوچا تھا۔ حیدر علی شیشے سے باہر دیکھنے لگا۔ ٹیکسی مارکیٹ پہنچ چکی تھی۔ وہ دونوں اترے۔ لوگوں کا ہجوم اور شور۔ چاند رات ہے بھائی، ہجوم اور رونق تو ہوگی ہی نا۔ چلو پہلے تمہارے لیے ڈریس لیتے ہیں۔ حیدر علی، مون گھر میں اکیلا ہے، جلدی جلدی لیتے ہیں جو بھی لینا ہے۔ ماں کو اپنے بچے کے علاوہ کچھ بھی اہم نہیں لگتا۔ لڑکیاں اور عورتیں چوڑیاں اور جھمکے لینے میں مصروف تھیں، جبکہ ان کے شوہر اور باپ بھائی سوئی ہوئے چھوٹے بچوں کو پکڑ کر ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ خواتین کے ساتھ ساتھ مرد حضرات بھی شوق سے عید کی شاپنگ کر رہے تھے، اور کرتے بھی کیوں نہ بھائی، ایک کم 30 روزوں کے بعد عید کا تحفہ ملا تھا۔ حسنہ نے بھورے اور سنہرے رنگ کا ایک خوبصورت جوڑا خریدا تھا اور حیدر علی نے اپنے لیے جوتوں کی ایک جوڑی لی تھی۔ حسنہ یہ دیکھو، حیدر علی نے حسنہ کا بازو پکڑ کر اسے ایک سٹال کی طرف متوجہ کیا۔ باجی یہ دیکھیں، باجی یہ رنگ آپ پر سوٹ کرے گا۔ سٹال والا نوجوان لڑکا چوڑیاں دکھانے لگا۔ یہ اچھی ہے، حیدر نے گولڈن براؤن چوڑیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اچھا بھائی یہ پیک کر دو۔ حسنہ جلدی جلدی گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ رک یار، حیدر علی نے لڑکے کے ہاتھ سے چوڑیاں پکڑیں۔ ہاتھ دو اپنا۔ کیوں؟ ارے بابا ہاتھ تو دکھاؤ۔ اس نے حسنہ کا دایاں ہاتھ پکڑا اور دو دو کر کے اسے چوڑیاں پہنانے لگا۔ حسنہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ بہت پیاری ہیں، اب چلو، وہ تیزی سے بولی۔
جلدی جلدی شاپنگ کرتے ہوئے بھی انہیں 2 گھنٹے لگ گئے تھے اور فائنلی وہ گھر پہنچ چکے تھے۔ آمون چین کی نیند سو رہا تھا۔ حیدر آج یہیں رک جاؤ، کل کا دن ہمارے ساتھ گزارنا۔ جبران تو آئے گا نہیں، لیکن تمہیں دیکھ کر مون بہت خوش ہوگا۔ اچھا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن حسنہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں تم سے۔ کیا؟ حسنہ جمائی لیتے ہوئے بولی۔ تم سو جاؤ، کل بات کر لیں گے۔ تمہیں نیند آ رہی ہے، ایسی میری بات سمجھ نہیں آئے گی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا پیار سے، یوں جیسے اسے حسنہ سے محبت تھی۔ کیا اسے محبت تھی یا اس کی عادت تھی سب کو پیار سے دیکھنے کی؟ چلیں کہانی میں آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ عید مبارک ماما۔ آمون حسنہ کے گلے لگا۔ وہ حیدر علی کے ساتھ مسجد میں عید کی نماز ادا کر کے آیا تھا۔ عید مبارک میری جان۔ اس نے آمون کو سینے سے لگا لیا۔ حیدر علی اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ ماما میری عیدی دے مجھے۔ مون نے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ حسنہ نے بیگ سے کچھ نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ یہ میری طرف سے۔ حیدر نے بھی کچھ بڑے نوٹ اس کی طرف بڑھائے۔ حیدر یہ بہت زیادہ ہے۔ حسنہ نے اس کا ہاتھ روکنا چاہا۔ کچھ نہیں ہوتا۔ آمون نے نوٹوں کو اکٹھا کیا اور جیب میں ڈالنے لگا۔ چلو کچن میں نے کیک منگوایا ہے۔ حسنہ نے آمون کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ تم نے کپڑے نہیں تبدیل کیے؟ حیدر نے حسنہ کو ایک نظر دیکھا۔ تم اچھے لگ رہے ہو۔ حسنہ نے اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے اس کی تعریف کی۔ حیدر گہرے نیلے رنگ کے کرتے میں بہت پیارا لگ رہا تھا۔ حیدر علی نے کل رات اپنے روم میٹ سے اپنے کپڑے منگوا لیے تھے۔ شکریہ، لیکن یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ اس نے حسنہ کو بہت غور سے دیکھا۔ ماما بابا کب آئیں گے؟ امون کو جیسے اچانک یاد آیا تھا۔ مون بیٹا وہ بہت بیزی ہیں، وہ آج نہیں آ سکتے۔ حسنہ کی بات مکمل طور پر پوری نہیں ہوئی تھی کہ اس کے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے موبائل پکڑا۔ جبران حمید۔ اسکرین پر نام جگمگا رہا تھا۔ اس نے فون کو کان سے لگایا۔ ہیلو۔ حیدر علی نے اسے آنکھوں سے کون ہے کا اشارہ کیا۔ سچ میں؟ ٹھیک ہے، ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ اس کے چہرے پر دوسری طرف کی بات سن کر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس نے دوسری طرف کی بات سن کر فون کو کان سے ہٹایا۔ کون تھا حسنہ؟ حیدر علی نے پوچھا۔ جبران تھا، وہ شام کو آ رہا ہے۔ بابا آ رہے ہیں ماما؟ آمون خوشی سے تقریباً اچھلا تھا۔ ہاں میری جان۔ اس نے آمون کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ چلو پھر ہم شام تک کہیں باہر پارک چلتے ہیں، حیدر علی بولا۔ کیوں مون، چلیں؟ جی ماموں، آمون نے پیار سے کہا۔ مجھے کھانا بنانا ہے، جبران کافی عرصے بعد آ رہا ہے۔ حیدر نے حسنہ کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ چلو یار بن جائے گا کھانا، میں مدد کروا دوں گا نا۔ حسنہ اس کی بات سن کر مسکرا دی۔ اچھا چلو۔ حسنہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے حامی بھری۔ حسنہ کپڑے تبدیل کرنے کے لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور حیدر علی آمون کے ساتھ بیٹھا اس کی عیدی گننے لگا۔ وہ نیو ٹاؤن پارک میں آئے تھے۔ عید کی وجہ سے کافی فیملیز آج پکنک کرنے اس طرف آئی ہوئی تھیں۔ بچے والی بال اور پکڑن پکڑائی کھیل رہے تھے اور آمون بھی ان بچوں کے ساتھ انجوائے کر رہا تھا۔ حسنہ نے چاند رات کو خریدا جوڑا پہنا ہوا تھا جس میں وہ بہت زیادہ خوبصورت اور دلکش لگ رہی تھی۔ حیدر علی اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک کوہنی کو زمین پر رکھے، ہاتھ کو تھوڑی تلے ٹکائے تقریباً لیٹا ہوا تھا اور حسنہ ایک طرف سینڈوچ بنا رہی تھی۔ حسنہ پیاری لگ رہی ہو، برا نہ مانو تو تصویر بنا لوں تمہاری۔ وہ یکدم سیدھا ہو کر بیٹھا۔ تم کب سے کچھ کرنے سے پہلے اجازت لینے لگے؟ حسنہ کا موڈ خاصا اچھا لگ رہا تھا۔ بنا لو، بلکہ ساتھ میں سیلفی لیتے ہیں۔ وہ کھسک کر اس کے قریب ہو گیا۔ اس نے اپنے موبائل کا کیمرہ آن کیا اور تصویریں بنانے لگا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ حیدر کے پرفیوم کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ ابھی تک لگاتے ہو یہ پرفیوم؟ حسنہ نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، مجھے تو لگا تھا تمہیں میری گفٹ کردہ خوشبو اچھی نہیں لگی، وہ حیرت سے بولی۔ لیکن اسے کیا پتا تھا کہ حیدر علی تو اس پرفیوم کے بعد 3 بوتلیں اور خرید کر یوز کر چکا تھا۔ حسنہ مجھے کچھ کہنا ہے تم سے۔ اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ آمون کے چیخنے کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ حسنہ گھبراہٹ میں تیزی سے اٹھی اور آمون کی طرف لپکی۔ وہ گھاس پر گرا ہوا تھا اور گھٹنے کو سہلا رہا تھا۔ کسی بچے نے اسے دھکا دیا تھا۔ مجھے دکھاؤ، حسنہ نے اس کا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ ہلکی سی چوٹ اور 2-3 قطرے خون۔ حیدر علی بیگ سے بینڈیج لانا، حسنہ نے آواز لگائی۔ وہ کل سے حسنہ کو کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن کہہ نہیں پا رہا تھا۔ لایا، وہ ہولے سے بول کر اس کے بیگ میں دیکھنے لگا۔ وہ شام ہونے سے پہلے گھر آ گئے اور اب وہ اور حیدر علی مل کر کھانا بنا رہے تھے۔ حیدر علی یہاں شہر میں لڑکوں کے ساتھ رہتا تھا تو اس نے کھانا بنانا سیکھ لیا تھا، اور سچ کہوں تو وہ بہت اچھا کھانا بناتا تھا۔
وہ دونوں کھانا بنا رہے تھے جبکہ آمون ہمسائے والے بچوں کے ساتھ ان کے گھر کھیل رہا تھا۔ جبران سے بات ہوتی رہتی ہے کیا؟ حیدر علی نے پوچھا۔ نہیں یار، بات کیا کرنی، آپ ہی کے ہوتے ہوئے بھی میں کم ہی بات کرتی تھی جبران سے۔ اچھا ٹھیک، ویسے حیدر تم بھی اب سیٹل ہو جاؤ۔ ہاں، ایک لڑکی پسند آئی تو ہے، اس سے پوچھنا پڑے گا کہ وہ سیٹل ہونا چاہتی ہے یا نہیں۔ اچھی بات ہے۔ وہ دونوں کھانا بنا چکے تھے اور اب میز پر پلیٹیں لگا رہے تھے۔ ویسے لڑکی کون ہے؟ حسنہ نے کافی دیر بعد پوچھا۔ ایک بہت خوبصورت لڑکی ہے لیکن بہت سنجیدہ رہتی ہے۔ کبھی کبھی وقت ہنستے مسکراتے انسان کو بھی پتھر کی طرح سخت، خاموش اور سنجیدہ بنا دیتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مسائل بھی تو حل ہو جاتے ہیں۔ حسنہ ریا نے گھڑی کی طرف دیکھا، 5 بج رہے تھے۔ میں مون کو لے آتی ہوں، تم بھی منہ ہاتھ دھو لو۔ وہ اتنا کہہ کر دروازے ہی کی طرف بڑھ گئی۔ وقت سب بدل دیتا ہے، وہ بڑبڑایا۔ کچھ دیر تک وہ بھی فریش ہو کر باتھ روم سے نکل آیا تھا اور اب لیونگ روم میں بیٹھا اپنے دوستوں کو کالز کر رہا تھا۔ سب کو عید کی مبارکباد بھی تو دینی تھی۔ حسنہ ریا اب کچن میں کھڑی میٹھا بنا رہی تھی اور آمون اپنے کمرے میں ٹیبلٹ پر گیم کھیل رہا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ حسنہ اور حیدر علی نے بیک وقت دروازے کی طرف دیکھا۔ بابا آ گئے، بابا بابا! آمون کمرے سے جوش اور خوشی میں چلاتا ہوا دروازے تک آیا۔ اس کے چہرے پر خوشی کی انتہا تھی، آج وہ بہت عرصے بعد اپنے باپ کے گلے لگے گا۔ حیدر علی بھی دروازے کے قریب آ گیا۔ کھولو، حیدر علی نے ہولے سے آمون کو کہا۔ حسنہ ریا بھی دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آمون نے دروازہ کھولا۔ بابا! سامنے جبران حمید کھڑا تھا، سنجیدہ سا۔ وہ اونچے قد اور چوڑے شانوں والا مرد تھا، چہرے پر مونچھ اور داڑھی تھی۔ آمون اس سے لپٹ گیا۔ جبران نے سنجیدگی اور بے دلی سے اسے گلے لگایا تھا۔ آمون پیچھے ہٹا تو جبران پھیکا سا مسکرا دیا۔ وہ جب بھی آمون کو دیکھتا تو اسے اپنی پیاری بیوی سارا یاد آ جاتی تھی۔ آمون، میں تمہیں کسی سے ملوانا چاہتا ہوں۔ جبران کے پیچھے راہداری میں ایک لمبی خوبصورت عورت اسی طرف آ رہی تھی۔ اس کے پیچھے 2 بچے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی بھی تھے۔ حسنہ کو کچھ غلط لگا۔ حیدر علی کے رنگ بھی ہلکے سے پھیکے پڑ گئے تھے۔ بابا اندر آئیں، آمون نے لاڈ سے کہا۔ حسنہ ریا، جبران نے آواز لگائی۔ جبران نے ایک نظر حیدر علی کو دیکھا اور بے دلی سے ہاتھ ملا لیا۔ اندر آ جاؤ امیلیا، جبران نے پیچھے مڑ کر اس عورت کو کہا۔ وہ خوبصورت لمبے بالوں والی عورت ساڑی پہنے ہوئی تھی۔ وہ ان بچوں کے ساتھ اندر چلی آئی۔ حسنہ ریا سمجھ چکی تھی کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو چکا ہے۔ سب لوگ لیونگ روم میں آ جائیں، مجھے کچھ بات کرنی ہے، جبران نے کہا۔ حیدر علی نے حسنہ کو سکون میں رہنے کا اشارہ کیا۔ سب لوگ لیونگ روم میں صوفوں پر بیٹھ گئے۔ ان 2 بچوں میں سے چھوٹا لڑکا جبران کی گود میں بیٹھ گیا۔ آمون اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے بابا کے ساتھ بیٹھنا چاہتا تھا لیکن وہ جگہ تو خالی ہی نہیں تھی۔ حیدر علی نے حسنہ کو کیا ہو رہا ہے کا اشارہ کیا۔ حسنہ، آمون، ان سے ملو، یہ ہے امیلیا۔ جبران نے اس عورت کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے ایک ادا سے اپنے بال پیچھے کیے۔ ہیلو حسنہ، ہیلو آمون بیٹا، وہ میٹھے سے لہجے میں بولی۔ لہجہ نکلی سا تھا۔ حسنہ نے ایک نظر اسے دیکھا۔ آمون، یہ آپ کی نئی ماما ہے۔ حیدر علی، آمون اور حسنہ بیک وقت حیران ہوئے تھے۔ جبران، یہ کیا کہہ رہے ہو آپ؟ آمون کی ماں میں ہوں، وہ تڑپ کر بولی۔ اسے ایسا کچھ مت کہیں، وہ چھوٹا ہے، وہ یہ سب نہیں سمجھ پائے گا۔ ہمیں اکیلے میں بات کرنی چاہیے، حیدر علی نے مشورہ دیا۔ اچھا، جبران نے سوچتے ہوئے کہا۔ آمون، کیوں نہ تم میر اور مومنہ کو اپنا کمرہ دکھاؤ؟ اوکے بابا، آمون الجھا ہوا تھا۔ اس کے بابا اس عورت کو اس کی ماں کیوں کہہ رہے تھے، وہ اسی بات میں الجھا تھا۔ وہ دونوں بچوں کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ حسنہ، میری اور امیلیا کی شادی ہو چکی ہے، جبران نے بات شروع کی۔ سارا سے شادی کرنے سے پہلے ہی امیلیا میری بیوی بن چکی تھی۔ جب سارا گزر گئی تو میں نے لاہور ہی رہنا شروع کر دیا کیونکہ میری وہاں پہلے سے ہی فیملی بن چکی تھی۔ جب آمون پیدا ہوا میری بڑی بیٹی 3 سال کی تھی۔ حسنہ سن بیٹھی، سب سن رہی تھی۔ حیدر علی بھی حیران تھا۔ یہ سب آپ اب 10 سال بعد بتا رہے ہیں؟ حسنہ سے رہا نہ گیا اور غصے سے بولی۔ میں نے اور ایمی نے فیصلہ کیا ہے ہم آمون کو اپنے پاس رکھ لیں گے۔ واٹ؟ حسنہ غصے سے کھڑی ہو گئی۔ مون میرا بیٹا ہے، اس نے انگلی دکھا کر کہا۔ خبردار اگر اسے ہاتھ بھی لگایا تو۔ اچانک فضا میں تالیوں کی آواز گونجی۔ یہ امیلیا تھی۔ سب نے اس کی طرف دیکھا۔ واہ، بہت ہی چالاک لڑکی ہو، ایک امیر آدمی کے بیٹے کو چند سال پال کیا لیا، تم تو اس کے پیچھے ہی پڑ گئی۔ امیلیا ہنسی۔ یہ سب تو میرے شوہر کی جائیداد کے لیے کر رہی ہو، تم اس میں مت آؤ،
حسنہ اس پر شیرنی کی طرح داڑھی تھی۔ وہ شدید غصے میں تھی، ہوتی بھی کیوں نہ، ایک ماں سے اس کے بچے کو دور کرنے کی بات ہو رہی تھی۔ وہ غصہ نہ ہوتی تو اور کیا ہوتی؟ ہم آمون کو ساتھ لے جائیں گے، جبران بے حسی سے بولا۔ یہ فلیٹ ہم تمہارے نام کر دیں گے، وہ بھی اس لیے کیونکہ تم نے آیا بن کر میرے بیٹے کو پالا ہے۔ حیدر علی خاموش بیٹھا تھا، وہ کیا کہتا، اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں اس گھر کو چھوڑ رہی ہوں، تمہارے فلیٹ کو بھی۔ وہ غصے میں تھی۔ تم نے آج تک جو بھی پیسے بھیجے ہیں وہ سب ویسے کہ ویسے ہی ہیں، میں نے اپنے بیٹے کو اپنے پیسوں سے پالا ہے۔ اس کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ جبران یہ سن کر حیران ہوا۔ میں نے 10 سال اس بچے کو پالا ہے، وہ میرا بیٹا ہے۔ حسنہ کے حلق میں آنسوؤں کا گولا سا بن گیا تھا۔ حیدر مون کو لے آؤ، ہم ابھی یہاں سے جائیں گے۔ حسنہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جبران نے اسے زہر آلودہ نظروں سے دیکھا۔ وہ کیسا باپ تھا، اسے صرف اپنی جائیداد کی فکر تھی۔ میں آمون کو اپنی جائیداد سے بے دخل کر دوں گا، اسے لے جانے دو اسے، جبران نے امیلیہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں لے جاتی ہے تو لے جائے، مجھے بھی نہیں شوق دوسروں کے بچوں کو پالنے کا۔ وہ بالوں کو سیٹ کرتے ہوئے بولی، اچھا ہی ہے، یہ فلیٹ بھی نہیں لے رہی۔ میرے بابا مجھے روز اسکول چھوڑنے جاتے ہیں۔ میر اور مومنہ آمون کے کمرے میں تھے۔ آمون ایک طرف خاموش سا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ میرے بھی بابا ہیں، آمون نے ہولے سے کہا۔ وہ یہ سب سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ بچے اس کے باپ کو اپنا باپ کیوں کہہ رہے ہیں۔ ہاں تم ہمارے سوتیلے بھائی ہو، مومنہ بولی۔ مومنہ میر اور آمون دونوں سے بڑی اور سمجھدار تھی۔ وہ سوتیلا ہونا اور دوسری شادی جیسی چیزیں جانتی تھی۔ مون میری جان چلو۔ حسنہ ریا کمرے میں آئی، اس کے ہاتھ میں بیگ تھا۔ ماما بابا کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ آمون کو لگا وہ کہیں گھومنے جانے والے ہیں۔ معصوم بچہ، اسے کیا پتہ تھا کہ آج اس کا بے حس باپ اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل گیا ہے۔ چلو، حسنہ نے پیار سے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ دونوں باہر نکل آئے۔ حیدر علی باہر کھڑا تھا۔ ہم جا رہے ہیں، حسنہ نے جبران کو بنا دیکھے بتایا، اور وہ تینوں گھر سے نکل آئے۔ آمون نے ترستی نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھا تھا، لیکن جبران نے منہ موڑ لیا۔ یہ رشتے بھی عجیب ہوتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ سگا باپ محبت نہیں کرتا، اور جن سے صرف محبت کا رشتہ ہوتا ہے وہ ساری زندگی آپ کے نام کر دیتے ہیں۔ ماما بابا پاس جانا ہے، آمون بار بار کہہ رہا تھا۔ حیدر اس سارے وقت میں خاموش رہا تھا۔ میری جان ابھی ہم حیدر ماموں کے گھر جا رہے ہیں، چلو میں تمہیں گودی اٹھا لیتا ہوں۔ حیدر علی نے آمون کو گود میں اٹھا لیا۔ وہ بلڈنگ کے باہر پہنچ چکے تھے۔ حسنہ ریا نے مڑ کر ایک نظر پیچھے دیکھا۔ 10 سال، اسے اپنے 10 سال اس جگہ پر گزرتے ہوئے نظر آئے۔ چلیں، حسنہ نے حیدر علی کی طرف دیکھا اور پھیکا سا مسکرا دی۔ عید کی وجہ سے حیدر علی کے فلیٹ میٹس اپنے اپنے گھر گئے ہوئے تھے۔ یہ بڑا سا فلیٹ تھا جس میں 5 لڑکے رہتے تھے۔ اس نے آخر ایسا کیوں کیا؟ حسنہ بڑبڑائی تھی، لیکن حیدر علی سن چکا تھا۔ حسنہ چھوڑو اس بات کو، تم اور مون کب سے اس کے بنا اکیلے ہی رہے ہو، اب بھی اس کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑے گا۔ حیدر علی صوفے پر بیٹھ گیا۔ امون آتی وقتی طور پر سب بھول کر سو گیا تھا، لیکن مون کو فرق پڑے گا، وہ باپ ہے اس کا، اب نہیں تو کل وہ اس کے بارے میں پوچھے گا ہی۔ حسنہ فکر مند تھی۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، کل سے ہی کہنا چاہ رہا ہوں۔ حیدر علی نے اس کے تاثرات دیکھے۔ وہ ابھی تک جبران اور اس کی اس حرکت کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ہاں ٹھیک کہا، اس کے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ وہ ایک پل کو رکا۔ میں بہت دنوں سے سوچ رہا ہوں کہ تم سے پوچھوں۔ حسنہ اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ حیدر علی تیزی سے بول کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ واٹ؟ ہاں، حیدر علی نے امید سے اسے دیکھا۔ یہ زندگی کتنی عجیب ہے، ایک پل کو طوفان آ جاتا ہے اور دوسرے پل دھوپ کے ساتھ رنگین کمان نکل آتا ہے۔ حیدر، وہ ہولے سے بولی، میں سوچ کر بتاؤں گی۔ حیدر علی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ شکر ہے فوراً انکار نہیں کر دیا حسنہ نے، حیدر علی نے سوچا تھا۔ میں کھانے کے لیے کچھ لے آتا ہوں۔ وہ اتنا کہہ کر اٹھا اور باہر نکل گیا۔ وہ دونوں کھانا کھا رہے تھے۔ حیدر، وہ ایک پل کے لیے رکی۔ حیدر نے اس کی طرف دیکھا۔ میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا؟ وہ تقریباً چیخا تھا۔ سچ کہہ رہی ہو؟ اس کے کھانا کھاتے ہاتھ رک چکے تھے۔ ہاں، وہ مسکرائی۔ مجھے لگتا ہے مجھے اپنی بے رنگ زندگی میں رنگ بھر لینے چاہیے۔ حیدر علی مسکرا دیا۔ ہم گھر والوں سے بات کر کے نکاح کی تاریخ رکھ لیتے ہیں۔ وہ جوش میں تھا۔ ہم اپنا الگ سے فلیٹ لے لیں گے۔ حسنہ مسکرا رہی تھی۔ ایک بات تو بتاؤ حیدر۔ حسنہ کو جیسے کچھ یاد آیا تھا۔
تم کب سے مجھے پسند کرتے ہو؟ حیدر علی کے گال سرخ ہوئے۔ بچپن سے، وہ بولا۔ دونوں ہنسنے لگے۔ حسنہ نے اپنی بہن کی محبت میں اس کی اولاد کو 10 سال دیے تھے، لیکن اب اس کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ اپنی زندگی شروع کر لے۔ آئی لو یو، حیدر علی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی ہو جائے گا، وہ ہولے سے مسکرا دی۔ حیدر علی کے لیے یہ دلاسا کافی تھا کہ حسنہ کو بھی اس سے محبت ہو جائے گی، اور پھر ساتھ رہنے سے محبت نہ صحیح، عادت تو ہو ہی جاتی ہے۔ چلو اب کھانا کھا لو، پھر آمون کو بھی سمجھانا ہے۔ اس سے آمون کی فکر ہوئی۔ وہ سمجھ جائے گا، وہ بہت پیارا اور عقل مند لڑکا ہے۔ حسنہ پھیکا سا مسکرا دی۔ 6 ماہ بعد انہوں نے نکاح کر لیا اور آمون کو قانونی طور پر اپنا بیٹا بنا لیا۔ وہ خوش تھے اپنی رنگین کمان جیسی زندگی میں۔ وہ اب اگلی کسی عید پر بھی اداس نہیں ہوں گے۔ آمون حیدر کو بابا کہنے لگا تھا اور حیدر علی نے بھی اسے اپنا بیٹا مان لیا تھا۔ وہ خوش تھے۔ کالی راتوں کے بعد خوبصورت سویرا نکل ہی آتا ہے، جو بے رنگ زندگیوں میں رنگ بھر دیتا ہے۔ ختم شد۔ اچھا جی، یہ چھوٹی سی پیاری سی سٹوری ختم ہو گئی ہے، اور ایسے بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو کہ اپنے بھانجے بھانجیوں کے لیے، اپنے بھتیجے بھتیجیوں کے لیے، یا اپنی بہن کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنی مدر فادر، کسی کے لیے بھی نا، بہت سی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ اپنی ساری زندگی گزار دیتی ہیں اور شادی نہیں کرتی ہیں، اور چاہے وہ جاب کریں، چاہے وہ اپنے ہمارے نیبرز میں ایک عورت ہے اور اس کی 2 بہنیں تھیں، وہ اپاہج تھی، مطلب وہ خود سے کچھ کام نہیں کر سکتی تھی، تو اس نے اپنی ان 2 بہنوں کے لیے شادی نہیں کی، تو اب اس نے پوری زندگی گزار دی ہے۔ ابھی ایک بہن کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے اور ایک بہن ابھی بھی وہ اپاہج ہے۔ تو ایسے تو یہ بڑی قربانی دے دینا، اپنی پوری لائف ختم کر دینا ایک طرح سے، کہ آپ اپنی فیملی نہیں بنا رہے ہو، آپ اپنی، ظاہری بات ہے ایک ٹائم کے بعد آپ کو ضرورت ہوتی ہے اپنے لائف پارٹنر کی، جس سے کے ساتھ اپنی فیملی سٹارٹ کر سکتے ہو، جس کے ساتھ آپ ہنستے ہو کھیلتے ہو، تو وہ ایک بہت ضروری چیز ہوتی ہے۔ تو وہ اس چیز کو سیکریفائز کر دیتی ہیں اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، ایسی ہوتی ہیں، تو بڑی ہی وہ عظیم ہوتی ہیں، اور ان کو بھی بہت اچھا کچھ ملنا چاہیے۔ چلو اس دنیا میں نہ صحیح، آخرت میں ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ تو بہت بڑی قربانی ہوتی ہے، اور موسٹلی یہ قربانی دینے کی جو ہمت ہوتی ہے نا، وہ ایک عورت میں ہی ہوتی ہے۔ مرد اتنی بڑی قربانی نہیں دے سکتے، ہاں دیتے ہیں بہت سی جگہوں پہ، لیکن موسٹلی عورتیں دیتی ہیں۔ تو یہ بس ہم میں ہی ہے، ہم میں کیا کہتے ہیں، ہماری ہمت ہوتی ہے عورتوں کی۔ تو اب دیکھیے اس کے بابا کتنے وہ ہوتے ہیں، بے حس ہوتے ہیں۔ اچھا وہ شادی سے پہلے بھی وہ شادی شدہ ہوتے ہیں، دیکھیں نا، پھر وہ اس کی بہن کو دھوکہ ہی دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ لاہور میں رہتے ہیں اور یہ یہاں پہ اپنی بہن کے ساتھ رہتی ہے۔ کتنی بری بات ہے نا۔ اور چلیں آپ کیا کر سکتے ہیں، تو جو اچھوں کے ساتھ جب اچھا ہوتا ہے تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ آپ بتائیں جی کیسا لگا آپ کو یہ چھوٹو سا ناولٹ؟ مجھے تو بڑا اچھا لگا۔ مزید اچھے ناول سننے کے لیے کر لیں چینل کو سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔